بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں محمد غالب نشتر انجمن فروغ اردو کے اس یوٹیوب چینل میں آپ کا پرجوش خیر مقدم ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے اور ہند آریائی لوگوں کا داخلہ ہندوستان میں آج سے 3500 سال پہلے ہوا تھا۔ آریہ ایک قوم تھی جنہوں نے ہندوستان میں آنے کے بعد اپنا اثر دکھایا اور یہاں کے جو قبائلی لوگ تھے آسٹرک اور دراوڑی بولنے والے، ان پر اپنا اثر دکھایا۔ اس کے بعد ہم آسانی کے لیے آریائی دور کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: قدیم ہند آریائی دور، وسطی ہند آریائی دور اور جدید ہند آریائی دور۔ قدیم ہند آریائی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سنسکرت ان کی قدیم شکل میں موجود ہے۔ اس کو ہم 2 حصوں میں بانٹتے ہیں: ویدک سنسکرت اور کلاسیکی سنسکرت۔ اس کے علاوہ وسطی ہند آریائی دور میں ہم دیکھتے ہیں پراکرت اور اپبھرنش کا ظہور ہوتا ہے، اور جدید ہند آریائی دور میں جو اندرونی زبانیں ہیں اس میں مغربی ہندی کے تحت کھڑی بولی وغیرہ جو زبانیں شامل ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اردو یہی پیدا ہوئی ہے دہلی اور اس کے آس پاس۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آریہ جب آئے تو ان لوگوں کا بھی یہی علاقہ تھا جہاں پہ یہ آج قدیم شکل میں موجود ہے۔ تو اردو کا براہ راست رشتہ ہند آریائی زبان سے ملتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا کہ اردو بین الاقوامی زبان تو ہے لیکن باہر کی زبان نہیں ہے، وہ ہندوستان میں پھلی پھولی ہے اور یہیں پروان چڑھی ہے دلی اور اس کے آس پاس۔ اس کے بعد دکن وغیرہ میں اس کو پھلنے پھولنے کے مواقع ملے ہیں۔ مسعود حسین خان نے سب سے قابل قبول نظریہ پیش کیا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اردو کے پیدائش کے جو مختلف نظریات ہیں، جن لوگوں نے اپنی اپنی باتیں کہی ہیں، کسی نے کہا ہے کہ اردو دہلی میں پیدا ہوئی، کسی نے دکن کا نظریہ پیش کیا، کسی نے پنجاب کا نظریہ پیش کیا، اس پر ہم آج کی ویڈیو میں تفصیل سے باتیں کریں گے اور دیکھیں گے کہ سب سے قابل قبول نظریہ کون سا ہے اور اردو کے پیدائش کہاں اور کن حالات میں ہوئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو۔ اردو کی پیدائش، نظریات و حقائق کا جائزہ۔ اردو کی پیدائش، جائے پیدائش اور نشو و نما کے بارے میں ماہرین لسانیات نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ ان میں سے بعض اہل علم نے محض قیاس آرائی سے کام لیا ہے، لیکن بعض ایسے محققین بھی گزرے ہیں جنہوں نے حقائق اور استدلال کی روشنی میں اردو کے آغاز و ارتقاء کے مسائل پر سنجیدگی سے غور کیا ہے۔ ایسے محققین میں حافظ محمود خان شیرانی، سید محی الدین قادری زور اور پروفیسر مسعود حسین خان کے نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہیں۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں خالص لسانیاتی نقطۂ نظر سے وسیع تناظر میں غور و خوض کرنے والوں میں پروفیسر مسعود حسین خان کا نام سر فہرست ہے۔ مسعود صاحب کے پیش کردہ نظریے کو آج اردو کے آغاز کا سب سے قابل قبول نظریہ سمجھا جاتا ہے۔ بعد ازاں شوکت سبزواری، سہیل بخاری اور گیان چند جین نے بھی اس مسئلے پر غور و فکر سے کام لیا اور اپنے اپنے خیالات پیش کیے۔ 20ویں صدی سے قبل اردو کے آغاز کے بارے میں میر امن، امام بخش صہبائی اور محمد حسین آزاد بھی اپنے اپنے خیالات کا اظہار کر چکے تھے۔ عہد حاضر میں جناب شمس الرحمن فاروقی، پروفیسر عبدالستار دلوی اور مرزا خلیل احمد بیگ نے بھی اس موضوع پر گہرائی سے سوچا، غور کیا اور لکھا ہے۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں بعض حضرات نے ہندی کو برتر ثابت کرنے کی ناکام کوششیں بھی کی ہیں۔ اس ضمن میں سنیتی کمار چٹرجی، امرت رائے اور گیان چند جین کے نام قابل ذکر ہیں۔ سنیتی کمار چٹرجی نے اپنی کتاب انڈو آرین اینڈ ہندی یعنی ہند آریائی اور ہندی، امرت رائے یہ جو پریم چند کے بیٹے ہیں انہوں نے اے ہاؤس ڈیوائیڈڈ اور گیان چند جین نے ایک بھاشا دو لکھاوٹ دو ادب میں اردو کے تئیں متعصبانہ رویہ اختیار کیا اور جانبداری سے کام لیا ہے، جس پر اہل اردو نے اپنا فطری رد عمل ظاہر کیا۔ اردو کے ماہرین لسانیات نے مذکورہ بالا اعتراضات کا جواب
اپنے اپنے ڈھنگ سے دیا ہے، جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ پہلی کتاب لکھی گئی ہے اردو کا ابتدائی زمانہ، شمس الرحمن فاروقی نے لکھی ہے۔ دوسری کتاب ہے اردو زبان اور لسانیات، پروفیسر گوپی چند نارنگ کی ہے۔ تیسری کتاب ہے ایک بھاشا جو مسترد کر دی گئی، مرزا خلیل احمد بیگ کی ہے۔ چوتھی کتاب ہے دو زبانیں دو ادب، عبدالستار دلوی کی ہے۔ پانچویں کتاب ہے گھر جو تقسیم ہو گیا، شیخ سلیم احمد کی ہے۔ اور چھٹی کتاب ہے اردو زبان اور اردو رسم الخط، فتح محمد ملک کی ہے۔ اردو کے آغاز کے بارے میں میر امن سے لے کر زمانہ حال تک جو خیالات و نظریات پیش کیے گئے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اردو ایک مخلوط یا ملوہ زبان ہے جو ہندوستان میں مسلمانوں کے آمد کے بعد شمالی ہند میں معرض وجود میں آئی، جس پر دہلی اور اس کے آس پاس کی بولیوں کے نمایاں اثرات پڑے۔ مسعود حسین خان نے اردو کی پیدائش کو دہلی اور نواحِ دہلی سے، حافظ محمود خان شیرانی نے پنجاب سے اور سید سلیمان ندوی نے وادی سندھ سے منسوب کیا ہے۔ اسی طرح محمد حسین آزاد کے خیال کے مطابق اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اردو کے تمام ماہرین لسانیات کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اردو ایک ہند آریائی زبان ہے اور اس کا ڈھانچہ اسی کی خمیر سے تیار ہوا ہے۔ اس کے ذخیرہ الفاظ کا بیشتر حصہ بھی ہند آریائی ہے، لیکن عربی اور فارسی کے بھی اس پر نمایاں اثرات پڑے ہیں۔ بعض اہل علم مثلاً مولوی عبدالحق کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ دونوں قوموں یعنی ہندوؤں اور مسلمانوں کے لسانی، تہذیبی اور معاشرتی اتحاد کا نتیجہ ہے۔ اردو کے آغاز کے یہ تمام نظریے کسی بھی شخص کو حیرت میں ڈال سکتے ہیں، لیکن لسانیات کی روشنی میں اس امر کا بخوبی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کون سا نظریہ اردو کے آغاز کا سب سے قابل قبول نظریہ یعنی موسٹ ایکسیپٹیبل تھیوری ہے، اور کن کن نظریوں سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے کہ وہ لسانیات کی کسوٹی پر پورے نہیں اترتے اور محض قیاس آرائی پر مبنی ہیں۔ اب آتے ہیں اردو کب، کہاں اور کیسے پیدا ہوئی۔ کسی زبان کی پیدائش یا اس کے آغاز کے مسئلے پر غور کرنے کے لیے تین باتوں پر غور کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ زبان کب پیدا ہوئی، کہاں پیدا ہوئی اور کیسے پیدا ہوئی۔ مسعود حسین خان ان ماہرین لسانیات میں سے ہیں جنہوں نے ان تینوں باتوں پر نہایت عالمانہ اور محققانہ انداز سے غور کیا ہے اور لسانیاتی حقائق کی روشنی میں بے شمار دلیلوں اور مثالوں سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اردو دہلی اور نواحِ دہلی میں 1193 عیسوی میں مسلمانوں کی فتح دلی کے بعد کھڑی بولی کے بطن سے پیدا ہوئی، جس پر ابتدا میں ہریانوی کے بہت گہرے اثرات پڑے، لیکن جیسے جیسے اردو ترقی کرتی گئی ہریانوی کے اثرات زائل ہوتے گئے۔ مسعود حسین خان نے اپنے اس نظریے کو اپنی تصنیف مقدمہ تاریخ زبان اردو 1948 میں نہایت تفصیل سے پیش کیا ہے۔ مسعود حسین خان کے علاوہ جن ماہرین ادب نے اردو کی پیدائش کے حوالے سے باتیں کی ہیں، ان پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لیتے ہیں۔ نمبر 1، میر امن نے کہا تھا کہ عہد اکبر میں اردو پیدا ہوئی ہے۔ نمبر 2، محمد حسین آزاد نے کہا تھا برج بھاشا میں اردو پیدا ہوئی ہے۔ تیسرا ہے نصیر الدین ہاشمی نے کہا تھا دکن میں اردو پیدا ہوئی ہے۔ پھر حامد محمود خان شیرانی نے کہا کہ پنجاب میں اردو پیدا ہوئی۔ سید سلیمان ندوی نے کہا سندھ میں اردو پیدا ہوئی۔ مسعود حسین خان نے کہا دہلی اور نواحِ دہلی میں اردو پیدا ہوئی۔ شوکت سبزواری نے کہا دوآبۂ گنگ و جمن میں اردو پیدا ہوئی۔ سہیل بخاری نے کہا اڑیسہ میں اردو پیدا ہوئی۔ محی الدین قادری زور نے ہریانوی کی بات کی ہے اور گیان چند جین نے کھڑی بولی کی بات کی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سب سے قابل قبول نظریہ کون سا ہے۔ اردو کے آغاز و ارتقاء کا سب سے قابل قبول نظریہ وہ ہے جسے ہمارے عہد کے نامور ماہرین لسانیات اور ممتاز محقق پروفیسر مسعود حسین خان نے پیش کیا ہے۔
مسعود حسین خان نے لسانیات کی باقاعدہ تعلیم لندن اور پیرس میں رہ کر حاصل کی اور ممتاز برطانوی ماہرین لسانیات جے آرتھفرتھ سے کافی متاثر ہوئے۔ ان کا یہ تحقیقی مقالہ اے فونیٹک اینڈ فونولوجیکل اسٹڈی آف دا ورلڈ ان اردو کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ اس سے قبل لسانیات کے موضوع پر لکھے ہوئے ان کے تحقیقی مقالے مقدمہ تاریخ زبان اردو پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں 1945 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری مل چکی ہے۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو اردو زبان کے آغاز اور اس کے عہد بعہد ارتقاء پر ایک ٹھوس تحقیقی لسانیاتی اور علمی کام ہے۔ یہ مقالہ پہلی بار کتابی صورت میں 1948 میں دہلی سے شائع ہوا تھا۔ مسعود حسین خان نے دہلی اور نواحِ دہلی یعنی دہلی کے آس پاس کی بولیوں کے تقابلی مطالعے اور تجزیے کی روشنی میں پورے طور پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت دہلی اردو کا حقیقی مولد و منشا ہے اور زبان دہلی اس کا منبع اور سرچشمہ۔ اس طرح اردو کا رشتہ کھڑی بولی اور نواحِ دہلی کی دوسری بولیوں بالخصوص ہریانوی سے استوار ہوتا ہے۔ ان کے بقول شہر دہلی 3 بولیوں کے سنگم پر واقع ہے۔ جمنا پار مغرب میں ہریانوی رائج ہے، شمال مشرق میں کھڑی بولی اور جنوب میں برج بھاشا کا اثر ہے یعنی علاقہ ہے۔ اردو کے آغاز یا ارتقاء میں ان تمام بولیوں کے اثرات مختلف زبانوں میں پڑتے رہے ہیں۔ مسعود صاحب نے یہ بات محض قیاساً نہیں لکھی ہے بلکہ امیر خسرو کے فقرِ زبان دہلی اور اس کے نواح کی بولیاں سے اشارہ پا کر انہوں نے نواحِ دہلی کی بولیوں کا تقابلی مطالعہ کیا اور دکنی زبان کی خصوصیات کو پنجابی کے بجائے ان بولیوں میں پہچاننے کی کوشش کی اور ایسا کرتے وقت ان بولیوں کے جدید روپ اور دستیاب شدہ قدیم نمونوں کو بھی سامنے رکھا۔ پھر اپنے لسانی نظریے کی تشکیل اس طرح کی کہ دوآبا یعنی مغربی یو پی اور جمنا پار کا علاقہ یعنی دہلی اردو کا مولد و منشا قرار پایا۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے دہلی اور نواحِ دہلی کو اردو کی جائے پیدائش تسلیم کیا ہے۔ مسعود حسین خان نے مقدمہ تاریخ زبان اردو اور دیگر مقالات میں اردو کے آغاز و ارتقاء کے سلسلے میں بجا طور پر کھڑی بولی اور ہریانوی کی اہمیت پر زور دیا ہے اور یہ دونوں دہلی اور نواحِ دہلی کی بولیاں ہیں۔ قدیم و جدید اردو اور دکنی اردو کے لسانیاتی تجزیے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اردو کی بنیاد کھڑی بولی پر قائم ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ قدیم دکنی اردو پر دہلی کے شمال مغرب میں کی ہریانوی بولی کے اثرات بھی نمایاں ہیں اور قدیم دکنی متون سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اردو کی تشکیل میں مسعود صاحب نے کھڑی بولی کے ساتھ ہریانوی کو بھی برابری کا حصہ بتایا ہے۔ اب آتے ہیں یہ اہم موضوع ہے کہ اردو کب پیدا ہوئی۔ اب ہم مسعود حسین خان کے حوالے سے اس سوال پر غور کریں گے کہ اردو کب پیدا ہوئی۔ محققین میں اس بات پر شدید اختلاف رہا ہے کہ اردو کی پیدائش اور اس کے آغاز کا زمانہ کیا ہے۔ کوئی اسے سندھ میں مسلمانوں کی آمد سے زمانے سے منسوب کرتا ہے تو کوئی اسے مسلمانوں کے داخلہ پنجاب سے جوڑتا ہے، کوئی اس کا سلسلہ امیر خسرو کے عہد سے ملاتا ہے تو کوئی اسے شاہ جہانی عہد کی یادگار بتاتا ہے۔ بعض اہل علم اسے پراکرت کے دور سے منسوب کرتے ہیں۔ مسعود حسین خان کے نظریے کے مطابق اردو کے آغاز کی تاریخ مسلمانوں کی فتح دلی یعنی 1193 کی تاریخ ہے، کیونکہ اس تاریخ سے عربی اور فارسی کے لسانی زبان اور دہلی میں نفوذ کرتے ہیں۔ اگرچہ اس سے قبل بھی عربی و فارسی کے الفاظ یہاں کی بولیوں میں داخل ہونا شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ اردو کی پیدائش کا سبب نہیں بنے تھے۔ عربی و فارسی کے لسانی اثرات کا نفوذ دہلی اور نواحِ دہلی کی جس بولیوں میں سب سے زیادہ ہے وہ کھڑی بولی ہے، چنانچہ 12ویں صدی کے اواخر میں اردو کا خمیر عربی و فارسی کے عناصر کے ساتھ مل کر کھڑی بولی سے تیار ہوتا ہے اور امیر خسرو کے ہاں پہلی بار اس کا ادبی اظہار پایا جاتا ہے۔ یہی زبان ہریانوی عناصر کی شمولیت کے ساتھ علاؤالدین خلجی اور اس کی فوجیوں کے ساتھ
1294 عیسوی میں دکن پہنچتی ہے، اور 1327 عیسوی میں جب محمد تغلق اپنا پائے تخت دہلی سے دولت آباد منتقل کرتا ہے تو دکن میں اس کے پاؤں پوری طرح جم جاتے ہیں، اور مسعود حسین خان اردو کا نقطۂ آغاز مسلمانوں کے داخلہ ہند یعنی 1193 کو قرار دیتے ہیں، اور 1200 عیسوی تا 1400 عیسوی اس دور کا دور اول شمار کرتے ہیں۔ جب ہم اس دور کا تجزیہ کرتے ہیں تو حسب ذیل نتائج پر پہنچتے ہیں۔ نمبر 1، امیر خسرو جو ہندوی کلام کے سب سے مستند شاعر سمجھے جاتے ہیں، ان کا تعلق بھی اسی دور سے ہے۔ ان کا بیشتر ہندوی کلام غیر مستند قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کے شاعر یعنی ہندوی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ نمبر 2، صوفیائے کرام کے ہندی یعنی ہندوی اقوال اور ملفوظات جو فارسی کتابوں میں بکھرے ہوئے ہیں، زیادہ تر اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 3، عربی اور فارسی الفاظ کا نفوذ بطور خاص اس دور سے شروع ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ف، ز، خ، غین وغیرہ کی آوازیں بھی اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لسانی امتزاج سے کھڑی بولی میں نکھار پیدا ہونے لگتا ہے، اور یہ ایک نئی اور امتیازی شکل اختیار کرنے لگتی ہے جسے ہم اردو قدیم کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 4، اردو کے ہندوی اور ہندی نام اسی دور میں پڑتے ہیں، اور اسی زبان کو امیر خسرو اپنی مثنوی نسپہر کے تیسرے سپہر میں زبان دہلی کہتے ہیں۔ نمبر 5، ہندی زبان دہلی اسی دور میں دکن پہنچتی ہے، جہاں ادبی ارتقاء کی منزلیں طے کرتی ہے۔ نمبر 6، کھڑی بولی سے تشکیل پذیر زبان ہندی زبان دہلی یعنی دہلوی شمال و دکن میں فارسی رسم الخط میں ڈھالی جاتی ہے، لیکن اسے ہم اب اردو رسم الخط کہتے ہیں۔ انہی وجوہ کی بنیاد پر مسعود حسین خان 1193 عیسوی کو فتح دلی کی تاریخ کو اردو کا نقطۂ آغاز قرار دیتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ اردو کیسے پیدا ہوئی، کن حالات میں پیدا ہوئی، اور مسعود حسین خان کا نظریہ سب سے اہم ہے۔ اب تک کا نظریہ، اب تک جو تحقیق ہوئی ہے اس میں سب سے قابل قبول نظریہ پروفیسر مسعود حسین خان کا ہے، جنہوں نے کہا ہے کہ اردو دہلی اور نواحِ دہلی میں پیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم لوگ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔